حدیث کی وضاحت۔ رسولullah کی یہ حدیث ایک اہم اسلامی اصول کو واضح کرتی ہے جو معاشرتی اخلاقیات اور خواتین کے کردار سے متعلق ہے۔ اس حدیث میں عورت کے لیے خوشبو لگانے کے آداب اور حدود کو بیان کیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں فتنے اور گناہ سے بچا جا سکے۔ خوشبو کا استعمال۔ جائز مواقع پر خوشبو لگانا۔ عورت کے لیے خوشبو لگانا بالکل جائز ہے اگر وہ اپنے گھر میں ہو یا عورتوں کی مجلس میں ہو۔ شوہر کے لیے خوشبو لگانا نہ صرف جائز بلکہ مستحب پسندیدہ عمل ہے کیونکہ یہ شوہر کو خوش کرنے اور ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ غیر محرم کے سامنے خوشبو لگانا۔ اگر عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کی خوشبو غیر محرم یا اجنبی مردوں تک پہنچے تو یہ عمل حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مردوں کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے اور ان کی توجہ عورت کی طرف مبذول کرا سکتا ہے۔ یہ عمل ایک گناہ شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں غیر اخلاقی ہے، جذبات بھڑک سکتے ہیں اور اسلامی معاشرتی اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ حدیث کے مفہوم میں زانیہ کا مطلب۔ اس حدیث میں زانیہ کا لفظ مجازی طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت حقیقی معنوں میں زنا کی مرتکب ہو رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے گناہ اور فتنہ کا سبب بن رہی ہے جو زنا کی جانب لے جا سکتا ہے۔ فقہ کا اصول۔ اسلام میں عورت کی عزت، حیا اور پاک دامنی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اس لیے خوشبو کے استعمال کو بھی ان اصولوں کے مطابق محدود کیا گیا ہے۔ یہ حکم معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی خرابی سے بچانے کے لیے ہے۔ خلاصہ: گھر میں یا عورتوں کی مجلس میں خوشبو لگانا جائز ہے۔ شوہر کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ غیر محرموں کے درمیان خوشبو لگا کر جانا سختی سے منع ہے کیونکہ یہ فتنہ اور گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حدیث خواتین کو اسلامی اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے اور اپنی پاکیزگی و عزت کا تحفظ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔